سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات دلائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو جو ہے نوح علیہ السلام کو دریا پار کرایا، طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ مجھے اور آپ کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ شفقت کرنے والی ماں دی، محبت کرنے والا باپ عطا فرمایا۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک 360 جوڑ بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ آج کون اپنا محبوب دیتا ہے؟ آج تو جو ہے محبوب کی بات آتی ہے تو لوگ سولی پر چڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، لڑائیاں عام ہو جاتی ہے۔ لیکن تھا تو اللہ کا، اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قدر نہیں کی۔ آج کا ہمارا معاشرہ دیکھا جائے، آج کا نوجوان اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ آج عورت ننگے کپڑے، نیم عوریہ لباس پہن کر ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اپنے آپ کو نچواتی ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک تاجر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چبھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو زبان سے گالی دیتا ہے، اس کی جو ہے زبان کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کی وراثت کا حصہ ہڑپ کرتا ہے، اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھا جائے، ہاتھ سے ظلم، زبان سے گالی، نیت میں کھوٹ، پیٹ میں حرام کے لقمے، ہم کون سے عاشق رسول ہیں؟ اگر یہی چہرہ لے کر، یہی لباس لے کر ہمارے نبی کے پاس جائیں گے، ترمذی کی حدیث ہے، ہمارا یہی چہرہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، یہی لباس، یہی زندگی جب ہمارے نبی کے پاس پہنچے گی، اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رسومات، بدعتیں، خرافات دیکھ لیے کتنی بڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری شادیوں کے اندر جو ہے ڈی جے کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہے، لیکن شادی کے اندر بدعت و رسومات کی بات تو سائڈ پر کی، لیکن کہا کہ شادیاں بہت ہو رہی ہیں لیکن طلاق کے مسئلے بھی بہت بڑھ گئے۔ حضرت نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا کہ بھائی دودھ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی زہر ملا دے تو بندہ بچ نہیں پائے گا۔ شادی نبی کی سنت ہے، شادی نبی کا طریقہ ہے، اگر اس میں بدعت و رسومات آ جائے تو سمجھو کہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان مسجد کے سامنے ناچ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہماری عورتیں ڈی جے کے بجتی ہے تو ناچتی ہے، اپنے جسم کو ننگا ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بتلاتی ہے، اور مسجد کے سامنے پٹاخے پھوڑے جا رہے اور جو ہے آنکھ کے گولے چھوڑے جا رہے، اور اللہ کو کہنا چاہتے ہیں اللہ تیری رحمت کی ہمیں ضرورت نہیں، تو ہم پر عذاب برسا۔
میرے بھائیو، یہ جو ہے آج کا ہمارا نوجوان گانے سنتے سنتے سوتا ہے اور گانے سنتے سنتے اٹھتا ہے، درود کی بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت آدم علیہ، توجہ چاہتا ہوں ذرا دھیان سے سننا، جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا۔ کس کو بنایا بھائی؟ ذرا زور سے بولو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا، ساری چیزیں موجود تھی، سب چیزیں موجود تھی، لیکن طبیعت کے اندر اکیلا پن ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ تھی، وحشت تھی۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہو، لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا، سب کچھ چیزیں موجود تھی، جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن جو ہے طبیعت میں گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ تیری عورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ میری طبیعت کے اندر گھبراہٹ ہے، میری طبیعت کے اندر وحشت ہے، میری طبیعت کے اندر جو ہے اکیلا پن دور ہو جاوے، میں قریب جاؤں اور ملاقات کروں، جو ہے ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے اللہ، کیا آپ نے میرے لیے یہ عورت کو بنایا ہے؟ ہاں، ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، تو جو ہے پورے جو ہے انسانوں کا سردار ہوگا، یہ سارے انسانوں کی اماں ہوگی، تو سارے انسانوں کا ابا ہوگا، یہ ساری انسانوں کی اماں ہوگی، ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن جب تک حق مہر ادا نہیں ہوگا وہاں تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، او میرے اللہ، مجھے تو حق مہر کیا ادا کرنا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں کیا حق مہر ادا کروں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او آدم، تیری آگے آنے والی نسل ہوگی، تیری آگے آنے والی اولاد ہوگی، ان کا حق مہر سونا ہوگا، ان کا حق مہر چاندی ہوگی، ان کا حق مہر روپیہ پیسہ ہوگا، اور جو ہے زمینیں لکھی جائے گی، پلاٹیں لکھے جائیں گے، اور جو ہے تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق مہر سب سے انوکھا ہوگا، تیرا سب سے مہر سب سے نرالا ہوگا، سب سے الگ ہوگا، سب سے یکتا ہوگا۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو کھڑے کھڑے میرے نبی کی ذات کے اوپر، میرے نبی کی ذات پر 10 دفعہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ابھی تو اللہ نے 2 ہی انسان کو بنایا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ابھی تو کون نبی ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہے حضرت آدم کو کہ درود بھیجیے ہمارے نبی پر 10 مرتبہ، تم پر حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں، یوں فرمایا، ہم جو ہیں ہم انہی کے امتی ہیں جن کی سنت سے ہمیں پیار نہیں، ہمیں ان کے طریقے سے پیار نہیں، ہم انہی کے امتی ہیں، ہم ان کے قرآن سے دور ہیں، ان کے اخلاق سے دور ہیں، ان کے لباس سے دور ہیں، اور ان کے جو گفتار سے، ان کی باتوں سے، ان کی سنتوں سے ہم دور ہیں، ہم انہی کے تو امتی ہیں۔ یہ درود بہت بڑی توفیق ہے، درود پڑھنے کے اوپر اللہ کیا کیا انعامات دیتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کتابوں میں فضائل اعمال میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اور جو ہے پہلے تو یہ نیت کرو، انشاءاللہ ہم جو ہے 100 دفعہ درود پڑھ کر روزانہ سوئیں گے، نیت کرتے ہیں بھائی، انشاءاللہ ہم روزانہ درود پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اور جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نیکی والا جو ہے ایک آدمی کا نامہ اعمال لایا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر جو ہے نیکی والا پلڑا ہوگا، اور دوسرے پلڑا جو ہوگا وہ برائیوں والا پلڑا ہوگا۔ نیکیوں والا پلڑا خالی ہوگا، اور برائیوں والا پلڑا لبالب جو ہے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ افسوس کرے گا وہ انسان کہ کاش
کہ میرے پاس کچھ نیکی ہوتی، کچھ اعمال ہوتے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دیتا۔ آج میں مار جاؤں گا، آج تو جو ہے میری بربادی ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی، جنت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ بندہ ادھر رو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہماری کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، ایک دوست سے بھاگیں گے، دشمن دوست سے بھاگیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کل قیامت کا منظر لگا ہوا ہوگا، تمام لوگ موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی آواز لگائیں گے، این المتکبرون، بتاؤ بڑے بڑے تکبر کرنے والا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گے، این المتکبرون، این الجبارون، این الملوک، بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہیں؟ لاؤ مجھے بھیجو، میرے پاس آؤ۔ دنیا کے لوگ کہتے تھے یہ بڑے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آخر میں ایک ہی جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ تمام لوگ جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام نبی کہیں گے، او میرے اللہ، میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں، کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی امت کی بھی بات نہیں کرتا۔ جو ہے ایک انسان، ایک شخص کھڑے ہوں گے خوبصورت چہرے والے، اپنے دامن کو پھیلائیں گے اور کہیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ ایک ہی سفارش کرنے والے ہوں گے، ایک ہی بچانے والے ہوں گے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نامہ اعمال جو ہے انسان کا، نیکی والا پلڑا خالی ہوگا، برائیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہوگا، اور جو ہے وہ انسان روئے گا۔ ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے آئیں گے، خوبصورت چہرے والے، وہ رو رہا ہوگا، اس کے سے پوچھیں گے کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ جو ہے وہ کہے گا، آج تو میں مارا جاؤں گا، آج تو مجھے جو ہے ختم کر دیا جائے گا، آج میری آخرت برباد ہو جائے گی، آج مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ انسان ناخون کے پوروں سے برابر، ناخون کا پوروا ہوتا ہے اس کے برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ جو ہے ناخون جیسا کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو جو ہے تیرے نیکی والے پلڑے میں ڈال دے۔ وہ افسوس کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ تھوڑا سا کاغذ کا ٹکڑا یہ کیا کام کرے گا؟ نیکی والا پلڑا لبالب خالی ہے اور برائیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف اور جو ہے برائیوں والا پلڑا لبالب بھاری، یہ کیا فائدہ دے گا؟ لیکن ان کی بات مان کر وہ شخص جو ہے اپنے نیکی والے پلڑے کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا اندر ڈال دے گا، اور پھر جو ہے وہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا جو ہے ہواؤں میں اڑ جائے گا۔ وہ شخص کہیں گے کہ بھائی کون ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھ پر ایک مرتبہ عشق میں، محبت میں، اور جو ہے میری محبت میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا، میں نے وہ کاغذ والا ٹکڑا، وہ جو ہے درود کا ٹکڑا میں نے بچا کر رکھا تھا تاکہ جو ہے یہاں تیرے یہاں کام آئے۔ صرف جو ہے کاغذ کا ٹکڑا۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ محبت میں، عشق میں جس بندے نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ سلیمان ابن جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے اپنے وقت کے بڑے عالم گزرے، اللہ والے گزرے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، کنویں کے پاس پہنچے، بستی تھی لیکن وہاں پر جو ہے نہ کوئی پانی بھی تھا، کنواں بھی تھی لیکن رسی نہیں تھی، ڈول نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئے۔ ایک عورت آئی، ایک بچی آئی، چھوٹی سی بچی آئی اور دوڑتی ہوئی آ کر کہنے لگی کہ حضرت کیا کام ہے، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ
اللہ والے کہنے لگے کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے پاس جو ہے عصر کا وقت تھوڑا باقی ہے اور یہ وقت چلا جا رہا ہے، یہاں کنواں ہے، کنویں کے اندر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، میں اب پانی کس طریقے سے جو ہے کھڑا لوں گا؟ بولا کہ پانی اور ڈول کی کیا ضرورت ہے، پانی اور ڈول کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اس نے اپنے لعاب کو، اپنے تھوک کو، اس چھوٹی سی لڑکی نے کنویں کے اندر تھوڑی جھکی اور جو ہے اپنا لعاب اندر کے ڈالا تو پورا پانی اچھل کر بھر کر اوپر آ گیا، کنارے پر آ گیا۔ کہا کہ حضرت آپ وضو کر لیجئے۔ حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس چھوٹی سی معصوم بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کون ہو، یہ کیا عمل کرتی ہے بیٹی؟ بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، معصوم سی بچی تھی، اس نے میٹھے مد بھرے الفاظ میں کہے کہ یہ تیری کیا کرامت ہے کہ یہاں جو ہے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، تو نے یہاں لعاب ڈالا، تو نے یہاں تھوک ڈالا، پانی اوپر آ گیا اور پورا پانی جو ہے کنارے پر آ کر آ گیا، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، کیا فائدہ، کیا کرتی ہے تو عمل؟ کہا کہ میری ماں جب تک 1000 مرتبہ میں درود نہیں پڑھ لیتی ہوں وہاں تک میری ماں جو ہے مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، کتاب لکھنے والے کتاب لکھتے لکھتے تھک گئے، بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے۔ تمام نے آخر میں یہی کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرے اللہ نے اس گلی کو روشن کر دیا، جس بازار سے گزرے اس بازار کو اللہ نے روشن کر دیا، جس گار سے گزرے اللہ نے اس گار کو روشن کر دیا، جس علاقے سے گزرے اس علاقے کو روشن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ساری سیرت قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، قرآن کریم میں مکہ کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، قرآن کریم میں مدینہ کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، قرآن کریم میں ہجرت کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار میں گئے، قرآن کریم میں غار ثور کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء گئے، قرآن کریم میں مسجد قباء کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تو قرآن کریم میں بدر کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں گئے، قرآن کریم میں احد کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں گئے، قرآن کریم میں خندق کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے، قرآن کریم میں تبوک کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں گئے، قرآن کریم میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان میں گئے، قرآن کریم میں بیعت رضوان کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکہ کے اندر داخل ہوئے، 307 بوٹوں کو توڑا اور جو ہے مکے کو فتح کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائے، فتح مکہ کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے، قرآن کریم میں حجۃ الوداع کا تذکرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کریم میں دنیا کا جو ہے آپ کی جانے کا اور آپ کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ او نبی کے عاشقوں، او نبی کے دیوانوں، او نبی کے لاڈلو، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دیوانوں، ہم دامن مصطفیٰ کو تھام لے، ان کی صورت جیسی صورت بنا لے، ان کا چہرہ جیسا ان کا چہرہ بنا لے، لباس ان کی طرح اپنا لے اور گفتار اور کردار اور سنتوں کو اپنائے۔ ہم کون سے عاشق رسول ہیں؟ تم دنیا والوں کی نقل اتارو گے تم کامیاب نہیں ہوگے، تم دنیا والوں کی کرکٹروں کی اور ہیرو کی نقل اتارو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، آپ ان کی نقل اتارو گے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ ہمارے نبی کی شان کا بیان کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے، والضحیٰ
آپ کے مبارک روشن چہرے کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، جب آپ کے بال مبارک کی باری آئی قرآن کریم کہتا ہے واللیل اذا سجا، کہ جو ہے آپ کے کالے کالے زلفوں کی قسم سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی میں نے بالوں کی طرف دیکھا، کنگھی کی ہوئی ہے، آنکھوں کی طرف دیکھا سرما لگا ہوا ہے، زبان جو ہے جسم کی طرف دیکھا خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہے، میں نے کہا او اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا خوشبو ہیں اور کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی او آمینہ مائیں اپنے بچے کو سنوارتی ہیں، یہاں خود اللہ نبی کو سنوارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں باتیں تو کہنے کے لیے بہت ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی کیسی ہے۔ کیا ہمیں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے؟ کیا نبی والے اخلاق ہے، نبی والی زندگی ہے؟ آج کا ہمارا نوجوان راستے سے گزرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، آقا کی بات مانو تو دل ملتے ہیں۔ محمد جب تک میں اور آپ ہونٹ کو نہیں ملائیں گے وہاں تک صحیح طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادا نہیں ہوگا۔ جب ان کے نام میں اتنا پیار ہے ملائے بغیر ہونٹ ملائے بغیر ادا نہیں ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے نام ادا نہیں ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں جو ہے ہمارے نبی کے طریقے میں کیا پیار ہوگا۔ جو نبی کی نقل اتارے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، جو اللہ کا محبوب بن جائے گا اس کی جنت پکی ہوگی۔ آج ہم کو جو ہے ہم نبی کے لباس سے دور ہے، نبی کی جو ہے زندگی سے دور ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان دیکھا جائے تو ٹک ٹاک پر فیس بک پر کرکٹروں کی نقل مارتا ہے، ہیرو کی نقل مارتا ہے، لیکن جب میرے نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ تو نبی کی نقل اتار لے، نبی کے طریقے پر چلنے والا بن جا، تو کہتا ہے یہ نہیں ہوتا مول صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ ان کے طریقوں میں کیا پیار ہوگا، ان کی سنتوں میں کیا پیار ہوگا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم جو ہے سنتوں کی پابندی کریں گے، جو ہے ہم ایک بھی جو ہے نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج تو سنتوں کی بات تو بہت دور ہے، نمازوں کے مسئلے ہیں، پانچوں ٹائم ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ یہ جمعہ میں اتنا مجمع آتا ہے، اگر خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں میں اور آپ، اگر ہم فجر میں پانچوں ٹائم کی نمازوں میں آ جائے تو اللہ حکومت کے حالات کو بدل دے گا، زمین اور آسمان کے تیور کو بدل دے گا۔ اللہ آج بھی جو ہے بدر اور احد کی مدد واپس لوٹا سکتا ہے، آج بھی اللہ جو ہے 313 والی مدد ہے واپس اتار سکتا ہے۔ لیکن میرا نوجوان جو ہے آج نبی کی نقل اتار لے، نبی جیسا لباس اپنا لے، نبی جیسی سنتوں پر چلنے والا بن جائے، دیکھ کر معلوم چل جائے کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں اور آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پانچوں ٹائم کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم جو ہے یاد رکھیں فجر کے وقت کے اندر میں اور آپ سب سے پہلی جو ہماری نماز فجر کی ہے، اگر میں اور آپ فجر کی نماز کو چھوڑیں گے تو کچھ رحمتیں کچھ برکتیں فجر کے وقت میں اترتی ہیں، تو ساتھ میں کچھ بلائیں کچھ مصیبتیں فجر کے وقت میں اترتی ہیں۔ اگر میں اور آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو برکتیں رحمتیں ساری چیزیں ملے گی، ساری پریشانیوں سے جو ہے اللہ مسئلے آسان فرما دے گا، سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا، ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ساری تکلیف کو ساری جو ہے مسائل کو اللہ دور کر دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہت بڑی چیز ہے جو ہے لگ بھگ ضمناً اور اندازاً 750 مرتبہ قرآن کریم میں جو ہے نماز کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر نماز بن گئی زندگی بن گئی، نماز بگڑ گئی زندگی بگڑ گئی۔ تو نمازوں کے ہمارے مسئلے ہیں، اور ہم اپنے آپ کے جو ہے کھچڑا کھا کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ ہم کھچڑا کھانے والے، ہم عاشق رسول، ہم تو دودھ پینے والے عاشق رسول ہیں۔
ہوٹلوں میں جا کر کھا کر جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے. عاشق اس کو نہیں بولتے ہیں. عاشق اس کو بولتے ہیں جو بات میں بھی پکا اور کام میں بھی پکا. جو بولا جائے فوراً زبان سے نکلے وہ کام کر لے. اور وہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو نبی جی کہے اس کو لے لو, جو نبی جی منع کرے اس سے رک جاؤ. اور آج ہم دیکھیں جو نہ کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, اور جو کرنے کو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے. اگر یوں کہا جائے ایک طرف شادی کا معاملہ آیا, ایک طرف نمازوں کا مسئلہ آیا, ایک طرف جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ آیا, روزے کا مسئلہ آیا, حق جو ہے رشتہ داری کا نبھانے کا معاملہ آیا, تو کہتے ہیں شادی والے جگہ, ایک مثال کے طور پر شادی, وہاں کیا ہے ڈی جے بجانا ضرور ہے, لیکن اللہ نہ کہتے, اللہ کے نبی منع کرتے, لیکن ہم وہی کرتے اور پھر کہتے ہیں عاشق رسول. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نبی کے ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے, جو ہے نبی کو راضی کرنے والے کام کریں گے. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا, لیلا اور مجنون کی داستان سنی ہے کہ نہیں؟ یہاں جو ہے تمام کے تمام نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم پکے سچے عاشق رسول بنیں گے. لیلا اور مجنون کی داستان معارف مثنوی کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لیلا جو ہے یہ کالی کلوٹی تھی اور مجنون تھا وہ دیوانہ تھا. اس کو جو ہے بستی والے بھی مارتے, جس گلی میں جاتا اس گلی میں اس کو مارتے, لیکن وہ اتنا جو ہے پکا تھا, اتنا دیوانہ تھا, مارنے کے باوجود بھی جو ہے لیلا کے گھر کا طواف کرتا تھا, وہاں چکر کاٹتا تھا, بار بار جاتا تھا. اب جو ہے اس کو بس جو ہے بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے بلا لیا, لیلا جو ہے بڑی ہو سکتی خوبصورت ہو, بلاؤں میں. تو اس کو بلایا گیا تو کالی کلوٹی, لیلا کا مطلب رات, کالی کلوٹی تھی. تو فارسی کے کچھ اشعار بھی ہے, وہ بات یہ کرنا وقت نہیں ہے. تو اس لیلا نے کہا کہ بھائی تم جو مجھے کہتے ہو کہ کالی ہے کلوٹی ہے, تیرے پیچھے مجنون کیوں دیوانہ ہے؟ تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ لیلا یہ جواب دیا کہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت, او دنیا والو, تمہارے پاس مجنون جیسی آنکھ نہیں ہے, مجنون جیسا دل نہیں ہے. اگر مجنون اور لیلا جو ہے مجنون جیسا دل ہوتا تو جو ہے آپ مجھے اس نظر سے دیکھتے, اس محبت سے دیکھتے. تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پاس وہ دل نہیں, میرے اور آپ کے پاس وہ آنکھ نہیں کہ جو ہے ہم صحیح طریقے سے اللہ کے نبی کو پہچانیں. محبت تو کرتے ہیں, ظاہر میں کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن دل سے ہو. جب یہاں لگ جائے گی نا میرے بھائیوں, دل پر یہاں لگ گئی, دل پہ لگ گئی, خدا کی قسم کام بن جائے گا. پھر داڑھی رکھنے کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بھائی داڑھی رکھو, سنت کے مطابق لباس پہنو, مسجد میں آؤ تو کیا ہے صحیح طریقے سے آؤ, دعا پڑھ کر آؤ, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی, گھر سے باہر نکلنے کی دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حالانکہ جو ہے مجنون کو مارا گیا, پیٹا گیا, بستی والوں نے کہہ دیا, لیلا کو بھی کہا کہ بھائی ہم تیری وجہ سے پریشان ہو گئے, یہ مجنون جو ہے گلی گلی در گلی گھومتا ہے, ہم جو ہے تو اس سے بھی پریشان ہے, جو ہے مجنون سے بھی پریشان ہے, تو یہاں سے نکل جا. تو جو ہے لیلا نے مجنون کو کہا تو یہاں سے چھوڑ کر, اگر تو میرا عاشق ہے یہاں سے چھوڑ کر جنگل میں چلا جا. تو وہ مجنون جو ہے جنگل چھوڑ کر, یہاں اپنے علاقے کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا, اور جنگل کے اندر جو پیاسا رہتا, بھوکا رہتا, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جو ہے مٹی کے اوپر لکھتا تھا کہ بھائی جو ہے لیلا لیلا لکھتا تھا. اس کو کہتے تھے نہ یہاں جو ہے نہ لیلا ہے, نہ یہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں, نہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, تو یہاں یہ کیوں لکھتا ہے؟ کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ جنگل اور بیابان میں کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں,
لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہاں پر جو ہے میں لیلا لکھتا ہوں۔ یہاں محبت کے اندر، عشق کے اندر صرف ایک جملے کے اوپر اس نے وطن کو چھوڑ دیا، وہ بھوکا رہا، وہ پیاسا رہا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر میں اور آپ کیسے عاشق رسول ہے کہ ہمارے نبی کے کہنے کے اوپر نہ ہم حرام کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم حلال پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کے کہنے کے اوپر ہم جو ہے کون سی نماز پڑھ رہے؟ ہمارے نبی نے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، کل قیامت کی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ایک طرف لیلا کی داستان دیکھے اور ایک طرف ہم نبی کے عاشق کی داستان دیکھے کہ ہم کون سے عاشق رسول۔ تو میرے بھائیو، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم جو ہے ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ نیت کرتے ہیں، داڑھی رکھیں گے، پورا مجمع نیت کرو۔ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے وہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میں اور آپ داڑھی رکھیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اللہ کہے گا تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو کم از کم میں کہہ دوں گا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ صورت لینے کے اوپر اللہ کوئی عمل نہیں، ایک سنت میرے بھائیو، ایک سنت پر عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ جنت کے اندر جو ہے نوازے گا، جنت دے دے گا۔ ایک عمل کے اوپر سچی نیت ہو، سارے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن نبی کی محبت میں، نبی کے عشق کے اندر، اور ایک سنت کو اپنا لو کہ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے اور اس پر انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی۔ انشاءاللہ اس گمان کے اوپر، اچھے گمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نوازے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ میرے بھائیو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو اللہ کے نبی کے نام پر قربان کر دیں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ یہ میری جان میری نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے لیے جیوں گا، میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرے آقا آپ کے لیے، میری زندگی میرے آقا آپ کے لیے۔ یہ دیوانہ یہ آپ کا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یہ دیوانہ یہ آپ کی طرف دیکھ کر اللہ کے نبی کو تڑپ دکھا دو، اللہ کو تڑپ دکھا دو کہ اللہ میں نبی کا ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تقدیر کو بدل دے گا، زندگی کو بدل دے گا، حالات کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہاں تک بیان کرے نبی کی سیرت کو، بیان کرتے کرتے گھنٹوں چاہیے، جمعہ کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئے اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔